السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو آج ہم نے جو ہے ہمارا باب نمبر 2 ہے، اس کا سوال نمبر 3 ہے کہ ختم نبوت پر نوٹ لکھیے۔ کہ نبوت کے خاتمے کے متعلق آپ، یا پھر یہ بھی آ سکتا ہے سوال کہ ختم نبوت کے متعلق ایک آیت کے ذریعے سے جو وضاحت کیجیے۔ تو اس کے متعلق دیکھتے ہیں ہم آج۔ تو سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ ختم لفظ جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے اور اس کا کیا جو ہے وہ مفہوم ہے۔ تو ختم جو ہے وہ ایک عربی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا۔ جیسے کہ ہم جب کبھی خط جو ہے وہ ارسال کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب ڈاک خانے میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ڈاکیا جو ہے وہ وہاں پہ جو ہیں وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک مہر لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، جو اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ اب جو ہے اس خط کے اندر مزید کسی کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو خط ہے اس قابل ہے کہ اس کو آگے پہنچا دیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے یعنی کہ وہ اس کے اوپر مہر کب لگتی ہے؟ جب وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، یا اصطلاح میں اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو چونکہ اب نبوت کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت کے سلسلے کا خاتمہ ہو جانا، یا نبوت کے سلسلے کی تکمیل کو جو ہے وہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت کے سلسلے کو مکمل یعنی تکمیل تک پہنچانے والی ذات ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا اس کی تکمیل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور اس سلسلے کا جو ہے وہ اختتام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہو گیا۔ تو اب تکمیل دین کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی جو قرآن پاک میں واضح کر دیا۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شریعت لے کر آئے تھے، اور شریعت اسلامی، اور وہ جو اس شریعت لائے ہیں وہ تمام کی تمام پوری دنیا کے لیے ہے، تا قیامت تک آنے والی دنیا کے لیے۔ تو اس کے متعلق جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو کہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا جو دین ہے وہ مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے جو ہے وہ اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اور تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جو ہے آیت مبارکہ کے اندر جو ہے ہمارے دین کے مکمل ہو جانے کی نوید سنا رہے ہیں۔ جب دین ہی مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو کام، جو فریضہ، جو ڈیوٹی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، تو پھر اس کے بعد مزید جو مبلغ کی اس کی ضرورت ہی نہیں۔ بلکہ دیکھیں جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کے جو وارث ہوتے تھے وہ نبی یا پیغمبر ہی ہوا کرتے تھے، لیکن میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا، بلکہ امت محمدیہ کے جو علماء ہیں وہی میرے وارث ہیں۔ یعنی کہ اب جتنے بھی عالم دین ہیں وہ تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے جو ہے وہ حقدار ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے وہ ہے یہ دین کا علم، یعنی کہ قرآن اور حدیث، یہی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وراثت ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کے اندر جو ہے دین کی تکمیل کے جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد چونکہ دین مکمل ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد نبی یا رسول کے بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کے جو مشن تھا وہ بھی مکمل ہو گیا۔ تو اب نبوت کا جو خاتمہ کا اعلان ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ تو اس اگر آپ آیت کو دیکھیں تو اس کے 2 جز میں آپ کے لیے رکھتی ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی تو بات ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ یہاں پہ بات ہو رہی ختم نبوت کی، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے بیان کر رہے ہیں کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ تو یہ کیا بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے؟ یہاں پہ جو ہے پہلے ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ جیسے پہلے نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جو ہے یعقوب علیہ السلام، ان کی جو اولاد ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جو ہے نبوت سے سرفراز فرمایا۔
تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد حیات رہتی تو یہ جو ہے شبہ، یہ شک پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی اولاد کو جو ہے آگے نبوت سے سرفراز فرما دیا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی انہیں حیات نہیں چھوڑا، بلکہ انہیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دور طفولیت کے اندر ہی جو ہے وہ اپنے پاس لے گئی، یعنی کہ ان کے بچپن میں ہی جو ہے شیر خوارگی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اپنے پاس لے گئی، نرینہ اولاد کو. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس شک کا جو ہے قلع کما کر دیا، اس شک کو سرے سے ہی ختم کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نرینہ اولاد حیات نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہے. کیا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رسول اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسالت کے منصب کے اوپر فائز جو ہے وہ شخصیت ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اور نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی کہ نبوت کے سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی ہستی ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نبوت کے سلسلے کو مکمل اختتام پر پہنچا دیا ہے، یعنی کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ختم کا مطلب کیا ہے کہ مہر لگا دینا، کسی چیز کو تکمیل تک پہنچا دینا، اس طرح سے تکمیل تک پہنچا دینا کہ اب اس کے اندر دوبارہ کسی بھی کمی پیشی کی گنجائش نہ ہو. تو وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے رسول کی گنجائش نہیں ہے آنے کی. اسی طرح سے دیکھ لیں فرمان الہی ہے کہ جامع شریعت اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی آیت میں 158 ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں کہہ دیجئے. اب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، یعنی کہ ایسا نہیں کہ میں کسی خاص قوم کی طرف یا خاص قبیلے کی طرف آیا ہوں، بلکہ میں پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس آیت کے ذریعے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جامع شریعت کے متعلق بتا دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ جامع شریعت ہے، ہر ایک جو ہے نسل، رنگ، قبیلہ، ذات اور ہر دور کے انسانوں کے لیے جو ہے یہ شریعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے بھیجی ہے، اور یہ ہر ایک قسم کے لوگوں کے لیے ہے. اسی طرح سے بین الاقوامیت کا اس میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اور خاتم نبوت کے ذریعے سے جو ہے بین الاقوامیت کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہے قوموں کے مابین جو ہے وہ تعلق قائم ہوا. پہلے کیا تھا کہ پہلے نبی اور پیغمبر مختلف قوموں کی طرف آتے تھے اور ایک ہی وقت میں کتنے نبی بھی جو اللہ تعالیٰ بھیج دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک نبی بنا کر اور خاتم بنا کر بھیجا، تو اس طرح سے قوموں کے درمیان جو ہے تعلقات بھی استوار ہوئے. اسی طرح سے وحدت نسل انسانی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہے چونکہ ایک نبی، ایک اللہ، ایک قبلہ اور ایک ہی جو ہے وہ صحیفہ ہدایت، اس تمام چیزوں نے جو ہے نسل انسانی کو وحدت سے یعنی کہ یگانگت سے اور ایک ہونے کے تصور سے جو ہے وہ اجاگر کیا. اسی طرح سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، نبوت کے سلسلے کو تکمیل تک پہنچانے والا ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اور اسی طرح سے کوئی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. یعنی کہ اب اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں یا کسی عورت نے کہا کہ میں نبی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، یعنی کہ وہ کذاب ہے. جیسے کہ مسلمہ بن کذاب تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں جو ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تو بہت ہی زیادہ اس کا جو فتنہ جو ہے وہ زور پکڑ گیا. تب حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ اس مسلمہ بن کذاب کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا، اور اس جہاد میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ حفاظ کرام کی بھی جو ہے وہ شہادت ہوئی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.